وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، جمعہ کے دن جمعے کی مبارک نسبت پر اول وقت مسجد میں آنے والے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ربیع الاول کے مہینے سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے 5 جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک ایک جمعہ ان کی سیرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ 4 خلیفہ کے بعد گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلافت راشدہ کے بعد جو اسلام کے اندر بادشاہی دور جو شروع ہوا، اس کی پہلی کڑی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں۔ ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد میں تقریباً 8-9 بادشاہ ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طریقے سے اسلامی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین ہے۔ سب سے خیر والا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے۔ نبی نے فرمایا اب وہ بھلائی کیسے ہے، وہ بھلائی کیا ہے، پہلی صدی میں کیا بھلائی تھی اور کیا خیر تھا، جب تک ہم جمعے میں بیان نہیں کریں گے اور لوگوں کو واقف نہیں کرائیں گے تو پھر معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو واضح کرنے کے لیے آج کے جمعے میں ہم نے گزشتہ جمعہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ جمعہ جس عنوان پر بیان، جس ٹاپک پر بیان ہوگا وہ ہے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔
کہ جن کا ذوق شوق ہے تاریخ سے واقفیت کا، ہسٹری پڑھنے کا، وہ اس نام کو جانتے ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ امت میں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک عمر تھے، وہ صحابی تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، وہ خلیفہ ثانی تھے وہ۔ لیکن یہ جو عمر ہے، ان کے باپ کا نام عبدالعزیز ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام، والد کا نام خطاب ہے، عمر بن خطاب صحابی، عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تقریباً 60-61 ہجری کو پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ سے جو خلافت چلی، جس کو تاریخ میں خلافت بنی امیہ کہا جاتا ہے، اس میں 8 بادشاہ ہونے کے بعد، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے اور وقت کے بادشاہ بنے۔ 3 بر اعظم، 64 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ پوری دنیا کے اندر شروع اسلام میں حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میٹر، اور امیر معاویہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میٹر، پوری دنیا کے اندر 3 بر اعظموں پر حکومت تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنائے گئے تو یہ 3 بر اعظموں کے خلیفہ بنائے گئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے 2 کاپی تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بتاؤں گا کیوں تھے اور کیا چیز تھی کہ جس چیز نے عمر ابن عبدالعزیز کے خون کے اندر وہ گرمی پیدا کر دی کہ جنہوں نے انصاف اور عدالت کا وہ بہترین نظام قائم کیا پورے 3 بر اعظموں میں۔ انسان تو انسان، جانوروں تک پر آپ کے حکومت کے اثرات تھے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اور میری کیا مجال کہ تاریخ کے اندر میں کوئی اپنی بات داخل کروں۔ یہ بات مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کنویں کے اوپر جہاں بکریوں کا ریوڑ پیتا تھا، پانی پیتا تھا، وہیں پر بھیڑیے آ کر پانی پیتے تھے۔ کیا مجال کہ بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرے، کیونکہ وقت کا حکمران عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ جانوروں تک پر آپ کے حکومت کے اثرات تھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 99 ہجری میں آپ خلیفہ بنائے گئے، مسلمانوں کے بادشاہ بنائے گئے۔ یہ جو زمانہ گزرا ہے نا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا، اور صحابہ کے بعد یہ جو تابعین کا دور شروع ہوا، اس کے اندر بادشاہت کے زہریلے اثرات پیدا ہو گئے۔ خلافت میں یہ نظام نہیں تھا کہ باپ خلیفہ ہے تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو۔ خلافت میں یہ نظام نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے بعد خلیفہ ابوبکر کا بیٹا نہیں بنا، حضرت عمر کے بعد عمر کا بیٹا خلیفہ نہیں بنا، حضرت عمر کے بعد عمر کا بیٹا عثمان خلیفہ نہیں بنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے اولاد خلیفہ نہیں۔ یہ خلافت کا نظام الگ ہے۔ بادشاہت کا نظام ایسا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کے بعد، یہ پشتینی سلسلہ وراثت کا اور بادشاہت کا چلتا ہے۔ اس دور میں یہ جو 50 60 70 سالہ دور ہے، جس کے اندر 8 بادشاہ ہوئے خلافت بنی امیہ میں، ان کے اندر شر کا، برائی کے اثرات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پہ
خاندان کا غرور، قبیلے کا غرور، اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دینا اور خود بادشاہ کے خاندان والوں کو ملکوں کی حکومت دے دینا، اہل خاندان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر جو تعریف کرتا بادشاہ کی اسے نوازا جاتا، اور جو برائی کرتا اسے پکڑ کر مارا جاتا۔ تعریف سننے کی عادت اور برائی اور حق بات سننے کا صبر کا مادہ ختم ہو گیا۔ نام و نمود خطبے کے اندر، جمعے کے خطبوں میں بادشاہوں کا نام لینا ضروری، 3 بر اعظموں میں بادشاہوں کا نام لینا ضروری کر دیا گیا۔ اور جو بیت المال ہوتا ہے، بیت المال، اس کے اندر بڑا خزانہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس کا مصرف یہ ہے کہ حکومت کے اندر، پورے ملک کے اندر جو غریب ہیں، فقیر ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، ان کی کفالت بیت المال کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے جو بادشاہوں کے نظام میں بیت المال بادشاہ کی ذاتی پراپرٹی ہو گئی تھی، ذاتی خزانہ ہو گیا تھا۔ وہ بادشاہ جتنا چاہتا، جیسے چاہتا ویسے خرچ کر دیتا، نتیجہ اور بے اہل، نااہل لوگوں کو حکومت کے عہدے دے دیے گئے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ہر طرف ظلم، ہر طرف رشوت، ہر طرف سود، ہر طرف مہنگائی، ہر طرف غریبی، یہ گویا کہ پورا ماحول بن گیا تھا۔ گانا بجانا، عورتوں کا ذوق، عورتوں کا شوق، باندیوں کا نظام، محلوں کے اندر، بادشاہ کے محلوں میں قیصر و کسریٰ کی طرح جی ایک غرور چلتا تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے قریب کا زمانہ تھا نا، اس لیے اس قریب کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے خیر بہرحال تھا، اتنی زیادہ برائیاں نہیں تھی جتنی اب آج کے دور میں ہے۔ اللہ کے نبی سے قریب کا زمانہ ہے، صحابہ اور صحابہ کے اولاد، صحابہ اور صحابہ کے بیٹے، ان کے اہل خاندان موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، عروہ ابن الزبیر، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، قاسم بن محمد، یہ بڑے بڑے تابعی تھے موجود۔ اور امام حسین، امام زین العابدین علی ابن حسین، وہ موجود تھے۔ ان کی وجہ سے بہرحال خیر تھا، لیکن تختے کے اوپر نااہل بادشاہ چڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے پورے ملک 3 بر اعظموں میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ امام زین العابدین اتنے طاقت، اگرچہ حکومت میں نہیں تھے، لیکن لوگوں کے دلوں پر اتنا کنٹرول تھا کہ وقت کا ولی عہد کعبے کے طواف کرنے کے لیے آتا، اسے حجر اسود پہ پہنچنے کے لیے لوگوں کے ہٹنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا ولی عہد، بادشاہ نہیں ولی عہد، بادشاہ کے بعد جو بادشاہ بنے گا اسے ولی عہد کہتے ہیں۔ وہ آتا، انتظار کرتا کہ لوگ ہٹیں گے تو میں حجر اسود کا طواف کروں گا۔ لیکن امام زین العابدین جب آتے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجمع خود بخود کائی کی طرح پھٹ جاتا اور یہ سیدھے حجر اسود پہ چلے جاتے اور جا کر حجر اسود کا استلام کرتے اور پھر وہاں سے نکل آتے۔ وقت کا ولی عہد پوچھتا یہ کون ہے، یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، کون ہے؟ بتایا جاتا ان کے رگوں میں امام حسین کا خون ہے۔ امام زین العابدین، ان کی یہ گویا خیر کا وجود تھا۔ اب جب ایسی صورت میں بنی امیہ کی جو حکومت تھی، 3 بر اعظم، جیسا کہ میں نے بتایا، اتنی مضبوط اور پاورفل تھی، اس کو کوئی یوں ہلا نہیں سکتا تھا، اور جو ہلانے کی کوشش کرتا سخت اس کو سزا دی جاتی اور مارا جاتا۔ انتہائی سپر پاور طاقت بن کر بنی امیہ کی یہ حکومت چل رہی تھی۔ اصلاح کے تمام دروازے بند ہو گئے، اب آسمان کی طرف بس ایک انتظار کی گھڑی تھی کہ کوئی وقت کا مجدد آئے گا، کوئی اللہ والا آئے گا، کوئی عمر جیسا انسان آئے گا کہ جس انسان کے ذریعے سے پورے ملک کی اور حکومت کی اصلاح ہو۔ وہ ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ جو اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا،
عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، ایسے بیک گراؤنڈ میں، ایسے پس منظر میں کہ جہاں ظلم، ستم، ناانصافی، قتل، غارت گیری، زناکاری، عیاشی، مکاری، فریب کاری، غداری اور حکومت کے چمچے، حکومت کے چاٹوکار ہر طرف پورے 3 بر اعظموں میں بکھرے ہوئے تھے، ایک شخصیت ابھری ہے کہ جس کا نام تاریخ کے اوراق میں عمر ابن عبدالعزیز لکھا گیا ہے، اور کیا بہترین حکومت کی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ، سلیمان ابن عبد الملک سے پہلے ولید ابن عبد الملک بادشاہ۔ ولید کے زمانے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر بنایا گیا تھا، اور عمر ابن عبدالعزیز کے والد مصر کے حاکم تھے، گورنر تھے 20 سال 21 سال۔ ایک گورنر کا بیٹا، آپ اندازہ لگائیے، عمر ابن عبدالعزیز ایک گورنر کا بیٹا، اندازہ لگائیے کیا نخرے اور کیا عیش ہوگا۔ اور بڑے تھے بھی ایسے ہی کہ روزانہ کئی کپڑے بدلتے تھے، زبردست پوشاک، اور جس راستے سے گزرتے بعد میں آنے والا بتاتا اس راستے کی خوشبو سن کر کہ اس راستے سے عمر ابن عبدالعزیز گزرے۔ ایسی زبردست، اور ان کا طور طریق، چلنا اٹھنا بیٹھنا عرب کے اور پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک فیشن تھا کہ وہ جیسے چلے ہم بھی ویسے ہی رہے۔ نوجوان کاپی کرتے تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی۔ مدینے کی گورنری کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر توسیع کی، اس کو مضبوط کیا، اور پھر مدینے کے اندر 10 علماء کی ایک ٹیم بنائی، 10 علماء کہ جس کے اندر فقہائے 7 بڑے بڑے مدینے کے فقہا بھی شامل ہیں، اور کہا عمر ابن عبدالعزیز نے میں گورنری کروں گا تم علماء سے پوچھ کر، میں ہر مسئلہ اس 10 ارکان کی کمیٹی کے سامنے میں رکھوں گا، یہ شریعت کے مطابق جیسے کہیں گے میں مدینے کی گورنری ویسے کروں گا۔ یہ بڑے اصلاح کے کام تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز مدینے کی گورنری کے زمانے میں بڑے امیرانہ مزاج، بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور گویا جب سلیمان ابن عبد الملک کا انتقال ہونے لگا، سلیمان کی جو اولاد تھی اس میں بعض اولاد چھوٹی تھی، بادشاہ تھے حضرت سلیمان ابن عبد الملک، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کو وہ اگلے بادشاہ نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے بڑا غور کیا، بڑے سوچے، بڑے مشورے کے بعد ان کا ایک مشیر خاص تھا، پرسنل سیکریٹری جس کو کہا جا سکتا ہے، رجا ابن حیات اس کا نام ہے، اس کو بلایا اور کہنے لگے میں تو بیمار ہو گیا، مرنے والا ہوں، اب آگے خلافت یہ بادشاہت کس کو سونپوں، میری اولاد تو چھوٹی ہے۔ رجا ابن حیات نے بڑے غور و فکر کے بعد سنجیدگی سے کہا آپ عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائیے۔ عمر ابن عبدالعزیز آپ کے سلیمان کے چچیرے بھائی تھے، آپ ان کو خلیفہ بنائیے۔ چنانچہ سلیمان ابن عبد الملک کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور ایک لفافے کے اندر رکھ دیا اور رجا ابن حیات کو دیا اور کہا جاؤ دمشق، کیپٹل تھا اس وقت، دمشق کی جامع مسجد میں جاؤ اور جا کر اعلان کرو وقت کے بادشاہ سلیمان ابن عبد الملک نے اس سر بمہر لفافے کے اندر اپنے بعد کون بادشاہ ہوگا یہ لکھ دیا ہے، اور پوری عالم اسلام سے کہا ہے کہ اس لفافے کے اوپر بیعت کریں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہمیں نام معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسے بیعت کریں گے، لیکن رجا ابن حیات نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے، یہ سلیمان بادشاہ وقت کا حکم ہے، چنانچہ اس سر بمہر لفافے کے اوپر سب لوگوں نے بیعت کیا۔ جب بیعت عامہ ہو گئی، لفافہ کھولا گیا، لفافہ کھولا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وقت کے بادشاہ سلیمان ابن عبد الملک عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا جانشین اور اگلا بادشاہ اعلان کرتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوسان خطا ہو گئے، کہنے لگے میری امید نہیں، میری مرضی نہیں اور مجھے خواہش نہیں
اور لوگوں کا مشورہ نہیں، پہلے معذرت کر لی، میں لوگوں کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ مسجد کے اندر دمشق کی کھڑے ہو کر عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کا انصاف مدینے کی گورنری کے زمانے میں لوگوں کے سامنے آ گیا تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی کو خلیفہ ہونا ہے، آپ ہی کو بادشاہ بننا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا اور اس کے بعد لوگوں کی رائے عامہ کو جب دیکھا تو قبول کر لیا، لیکن کہا میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی آدمی کے حق کا خیال نہیں رکھوں گا، اللہ کا حکم پورا کروں گا، اور اس حکم کے آڑے اگر میں یا میرا بیٹا یا میری اولاد بھی آ جائیں اور میرے اہل خاندان بھی آ جائیں اور بڑے تم طلاق والے بھی آ جائیں، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، میں کسی کی بات میں نہیں آؤں گا، اس شرط پر میں خلیفہ بننا پسند کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آمنا وصدقنا، لوگوں نے کہا سمعا وطاعتا، ہم آپ کی بات ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگلے بادشاہ بنائے گئے سن 99 ہجری میں۔ جیسے ہی خلیفہ بنے، مسجد سے باہر آئے تو خلیفہ بننے کے بعد بادشاہ کے محل کے درباری بھاگ آئے، خدام بھاگ آئے، بڑے بڑے قیمتی زیورات سے سجے ہوئے گھوڑے، اونٹ، جانور پیش کیے، سواری پیش کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ کی سواری ہے۔ کہا میرے لیے میرا خچر کافی ہے، میرے لیے میرا خچر کافی ہے، مجھے بادشاہوں کی سواریوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیت المال میں جمع کر دو، اسے بیت المال میں جمع کر دو۔ اور پھر جب آئے اور گھر آئے تو بیوی نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، آنسو بہتے بہتے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ بیوی نے پوچھا خیریت ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہاں سے خیریت ہوگی، آج امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا بوجھ میرے کاندھوں پر رکھا گیا ہے۔ اور کہنے لگے کہ ایک میرے حکومت کے ایک ننگا آدمی، ایک بھوکا آدمی، ایک بیمار آدمی، ایک غلام، ایک مسافر، ایک قیدی، ایک بچہ اور ایک بوڑھے کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور حکومت کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے، کوئی جس ستم کا مارا ہوا نہ رہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، مجھے حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، اگر میرے حکومت کا ایک غریب، ایک مظلوم، ایک بوڑھا اور ایک ستم رسیدہ اللہ کے دربار میں عرش کے سامنے اگر کھڑا ہو کر عمر ابن عبدالعزیز کا گریبان پکڑے گا، عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور پھر کہا کہ اے میری بیوی فاطمہ، فاطمہ ان کے بیوی کا نام، کہا بیوی فاطمہ آج تک عیش عشرت کی زندگی بہت ہو گئی، آج کے بعد اگر تمہیں میرے نکاح میں رہنا ہے اپنے گھر کے پورے زیورات بیت المال میں جمع کر دو۔ وہ بیٹی فاطمہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، خاتون نہیں تھی، اس کے فاطمہ کے دادا بادشاہ، فاطمہ کے باپ بادشاہ، فاطمہ کے بھائی بادشاہ اور فاطمہ کے شوہر بھی بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا کہ مجھے آپ کے نکاح میں رہنا منظور ہے، اور پورے زیورات نکال کے، پوری جائیداد نکال کے بیت المال کے اندر جمع کروا دیا، اور تمام زیورات جمع کروا دیا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی پوری جائیداد، ظاہر ہے کہ باپ مصر کے 20 سال کے گورنر تھے، جتنی جائیداد تھی وہ ساری جائیداد بیت المال کے اندر آپ نے جمع فرما دیا۔ جب جمع فرما دیا اس کے بعد مسجد میں آئے اور اعلان کیا آج تک عثمان و علی کے بعد سے 50-60 سال کے دور میں جتنے بادشاہ ہوئے اور ان بادشاہوں کی جتنی اولاد ہوئی، سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں جو ناجائز قبضے تم نے کر رکھے ہیں وہ سب بیت المال میں جمع کرو۔ اور اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے اندر اگر کوئی ایک آدمی کی بھی زمین چھینی گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس کو اس کی زمین دلائے گا۔
جو رشوت خوری ہے اس کو بند کیا جائے گا، چوری، سکتا اور شراب سب کو بند کیا جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے نہ صرف یہ کہ اعلان کیا بلکہ ایک مضبوط پلان کے تحت میں بادشاہوں کے خاندان کے پورے شہزادوں کا ریکارڈ نکال کر دیکھا گیا کہ تم نے کون سی زمین کو اپنی چراگاہ بنائی ہے، کون سی جنگل کو تم نے اپنا شکارگاہ بنایا ہے۔ وہ سارے زمینوں کو، وہ سارے چراگاہوں کو نکال کر بیت المال کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جمع کروایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جتنے غریب ہیں، جتنے فقیر ہیں، جتنی بیوائیں، جتنے یتیم ہیں، سب کے سب آؤ، اور سب کا وظیفہ بیت المال سے جاری کروا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ کہ عمر ابن عبدالعزیز کے اس انصاف کی وجہ سے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں ایک غریب ملنا بھی مشکل تھا۔ زکوٰۃ لے کر لوگ تلاش کرتے تھے کہ زکوٰۃ کس کو دیں۔ کسی کو پوچھا جاتا پکڑ کر کہ کیا زکوٰۃ کے مستحق ہے تم، تو وہ کہتا کوئی مستحق نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے افریقہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر جو غریب غربا ہیں ان کے زکوٰۃ کی رقم دے آؤ۔ وہ گئے اور اعلان کیا، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ بیت المال سے ایسا نظام بنایا پورے حکومت کا اور پورے ملک کے لوگوں کا کہ ظاہر ہے کہ سب مالدار ہو گئے۔ اسی لیے مورخین یہ بات لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ صالح عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں ایک آدمی بھی ملک کے اندر غریب باقی نہیں رہا۔ اتنا بہترین نظام چلایا، اور جو رشوت خور آفیسرز تھے، جو ظالم آفیسرز تھے، ان کی تحقیق کرا کے ان کو ان کے عہدوں سے برخاست کر دیا، اور اس کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو گویا کہ مخاطب فرمایا اور متعین فرمایا۔ لیکن خود کی زندگی دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز کی، کہتے ہیں ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف لائے، اپنے گھر میں بچیاں بھاگتی ہوئی آئی قریب، اور آ کر منہ پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر اپنے باپ سے بات کرنے لگی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا یہ منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ آج گھر کے اندر دال اور پیاز کھا کر آئے ہیں، آپ آئے ہیں، تو اگر ہم آپ کو بغیر ہاتھ کے بات کریں گے منہ کی بدبو آپ کو آئے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے وقت کے خلیفہ کے گھر کے اندر صرف دال اور پیاز کی کھانا بن رہا ہے۔ کہنے لگے اے میری بیٹیوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے برداشت کر لو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم طرح طرح کے مرغن غذائیں کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ تمہارا باپ جہنم میں جائے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کہنے لگے نہیں ابو جان، رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر فرمایا ذاتی ملکیت میں، خود کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں تھا، مورخین نے لکھا ہے اتنا پیسہ نہیں تھا، حج کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن اتنی حج کو جانے کی رقم بھی آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں تھی۔ جسم کے اوپر ایک جوڑا تھا، صرف ایک جوڑا، جمعے کے دن اسے دھوتے اور کبھی کبھی سوکھنے میں دیری ہو جاتی، لوگ پوچھتے کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں، تو بتاتے کہ میرے کپڑے کے سوکھنے کے اندر دیری ہو گئی۔ آپ چاہیں تو مطالعہ کریں تاریخ کا کہ ایک کپڑے کے اوپر وقت کا حکمران، 3 بر اعظموں کا بادشاہ ایک کپڑے کے اوپر۔ احتیاط کا یہ عالم تھا، سرکاری خزانے سے جلنے والے چراغ کو اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ سرکاری کام کر رہے ہیں اور جب اپنی ذات کی کوئی بات آئی فوراً چراغ کو بجھا دیا اور کہنے لگے یہ میری اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے، سرکاری خزانہ اس کے اندر انوالو نہیں کیا جائے گا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا، احتیاط اتنی، بیت المال کے باورچی خانے کے گرم پانی سے غسل کرنا آپ پسند نہیں کرتے تھے، اپنے بیت المال کے مشک کو سونگھنا آپ پسند نہیں کرتے تھے، اور اصلاحات فرمائی، اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے،
لیکن اے لوگوں آج تک خلافت بنی امیہ میں جتنے بادشاہ ہیں سبوں نے اپنے اپنے محاصل ٹیکس اور پیسہ اکٹھا کرنے کا گویا کہ محاصل ٹیکس آفس بنا دیا۔ بادشاہ کے دربار کو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا محمد رسول اللہ تحصیلدار بنا کر بھیجے نہیں گئے، تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے، محمد رسول اللہ تو ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بادشاہ ہوتے ہوئے جو اعلانات کیے، اپنے ماتحت گورنروں کو حکم دیا کہ تم لوگ نماز کی پابندی کرو اور تم لوگ اسلام کی دعوت دو، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اور تم لوگ سلطنت کی عمومی خرابیوں کو چھوڑ دو۔ اور بڑے بڑے علماء کو متعین کیا، بیت المال سے ان کے لیے وظیفے جاری کیے اور کہا علماء اٹھ جائیں گے اور حدیث کا علم بھی اٹھ جائے گا، اس لیے علماء کے ختم ہونے سے پہلے تم لوگ پورے فن حدیث کو کتابی شکل کے اندر ترتیب دے دو۔ یہ ایک عظیم کام عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اخیر کی بات، میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسا خلیفہ جو 199 ہجری کے اندر پیدا ہوا، کہ جس نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون خلیفہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس کی رگوں میں عمر بن خطاب کا خون بہہ رہا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر ایک مرتبہ رات کی گشت میں نکلے ہوئے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، صبح تہجد کے وقت میں آواز آئی کہ کوئی بوڑھی عورت اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی جلدی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ امیر المومنین نے تو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب یہاں تو کوئی عمر تو نہیں ہے کہ وہ دیکھیں گے، لیکن اس لڑکی نے جواب دیا کہ اگر عمر نہیں ہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے گشت میں آئے ہوئے تھے کہ اس گھر کی یہ آواز سن لی اور دل کو لگی اس لڑکی کی وہ بات۔ اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اس گھر کو یاد رکھو، کل مجھے اس گھر والوں کو پیش کرنا۔ اور گھر گئے، صبح ہوئی، اپنے بیٹے عاصم کو بلایا، عمر ابن خطاب کے بیٹے عاصم کو بلایا، کہنے لگے عاصم، میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھر سے میں نے کل رات آواز سنی تھی۔ اتنا ڈر اللہ کا اس لڑکی کے دل کے اندر ہے۔ حضرت عاصم نے قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ عمر ابن عبدالعزیز کی والدہ تھی۔ یہ کوئی اور نہیں تھی لڑکی، جو عمر ابن عبدالعزیز کی والدہ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا اور خون کے کمالات، اپنے بیٹے اور بیٹے سے بیوی اور بیوی سے پھر بیٹے کے خون کے اندر گویا کہ یہ خوبیاں آ گئی تھی۔ اسی لیے کہا مورخین نے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اس اسلام کا، وہ اسلام کا ورثہ، وہ اسلام کی تاریخ جسے ہم نہیں جانتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ایک عمر ابن عبدالعزیز پیدا کر دے کہ جو امت کی نگہبانی کرے، امت کی نگہداشت کرے۔ پھر سے آئے کوئی صلاح الدین ایوبی کہ جو وقت کے ظالم طاقتوں کے آگے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرے اور اسلام اور عالم اسلام کے حفاظت کا گویا کہ انتظامات کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح پیغام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔